بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ ہم دوبارہ حصہ نظم کی طرف آتے ہیں۔ میں ہوں اظہر عباس اور آج کی نظم کا عنوان ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اس نظم کے شاعر ہیں شاعر مشرق، مفکر اسلام علامہ محمد اقبال۔ شاعر کے تعارف پر مبنی اس صفحہ کی تدریس کرنے سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ میرے پاس کتاب کا صفحہ نمبر 119 ہے۔ الفاظ معنی: ملی، ملت کے یعنی مسلمان قوم کے، مفکر، سوچ بچار کرنے والے، بار اطلاع، وکالت کی ڈگری، ڈاکٹریٹ، فلسفہ کی ڈگری، نظریہ، سوچ، اور اثر سے بھری ہوئی، اثر رکھنے والی، پرسوز، درد بھری، مؤثر، اثر ڈالنے والی یا اثر انداز ہونے والی، دائرہ فکر، سوچنے کی حدود، مشاہدہ کائنات، کائنات کو دیکھ کر غور و فکر سے کام لینا، عقیدت، دینی چاہت، روایتی قدیم دور سے چلی آنے والی رسم، خرد، عقل، تصوف، صوفیوں کا راستہ، صوفیوں کا مسلک، مملکت، حکومت یا ریاست، خودی، اپنی پہچان، بے خودی، اپنے آپ کو بھول جانا، اپنے آپ کو گم کر دینا، فلسفی، کسی فلسفے یا سوچ کا پابند۔ علامہ اقبال کی کتابوں کے نام بھی اپنے اندر مفہوم رکھتے ہیں۔ بانگ درا، گھنٹی کی آواز، بال جبریل، جبریل کے شاہ پر، ضرب کلیم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے عصا کی چوٹ یا ضرب، ارمغان حجاز، حجاز کا تحفہ، پیام مشرق، مشرق کا پیغام، زبور عجم، عجم کی زبور، اسرار خودی، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننے کے راز، رموز بے خودی، قوم میں گم ہو جانے کے اشارے یا علامتیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ پیدائش 9 نومبر 1877 اور تاریخ وفات 21 اپریل 1938۔ ہمارے قومی اور ملی شاعر، مفکر اور نظریہ پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ قومی یعنی قوم کے حوالے سے انہوں نے بہت شاعری کی۔ ملی یعنی ملت، مسلمان کو ملت کہتے ہیں، مسلمان قوم کو، اور مفکر یعنی قوم کے بارے میں سوچنے والے، اور نظریہ پاکستان یعنی پاکستان کی جو سوچ ہے، پاکستان کا جو فلسفہ ہے، پاکستان بنانے کی جو بنیادی حقیقت ہے، یہ سب سے پہلے علامہ محمد اقبال نے اس کو ہمارے سامنے لائے تھے، اس لیے ان کو نظریہ پاکستان کا خالق کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا، اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے اور وہاں سے بار اطلاع اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ 1905 میں بیرون ملک گئے تھے اور یورپ گئے تھے، اور وہاں کے ایک ملک انگلستان میں انہوں نے بار اطلاع یعنی وکالت کی ڈگری حاصل کی، اور پھر جرمنی سے انہوں نے جرمنی کی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی فلسفے میں۔ وطن واپسی پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ 1930 عیسوی میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا نظریہ پیش کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کا سب سے اہم کام شمار کیا جاتا ہے، ان کی سب سے بڑی بات شمار کی جاتی ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے مظلوم، مقہور، مجبور مسلمانوں کو ایک نئی راہ دکھائی تھی، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ ببانگ دہل یہ بات کی تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے۔ 1938 میں انتقال کیا اور لاہور میں شاہی مسجد کے قریب دفن ہوئے۔ علامہ اقبال نے، دوسرا پیراگراف، علامہ اقبال نے اردو و فارسی دونوں زبانوں میں پر اثر اور پرسوز شاعری کی۔
یعنی انہوں نے 2 زبانیں استعمال کی شاعری کرنے کے لیے، اردو اور فارسی۔ اور ان کی شاعری جو ہے وہ بہت اثر رکھنے والی ہے اور بہت درد بھری ہے، کیونکہ اس میں اثر اس لیے ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو ان کے دل میں یہ تھا کہ میں مسلمان قوم کو ایک سیدھی راہ دکھاؤں، اس لیے جب وہ شاعری کرتے تھے تو لوگ اس کا اثر قبول کرتے تھے اور پرسوز۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز دل میں ہو، جو چیز مطلب اس کا درد ہو، وہ باہر بھی شاعری میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری پرسوز ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا، مگر بعد میں زیادہ تر توجہ نظم نگاری کی جانب مبذول کر دی۔ غزل گوئی اور نظم نگاری میں تھوڑا فرق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزل جو ہے وہ اس کے الگ الگ اشعار ہوتے ہیں اور ہر شعر میں ایک الگ مفہوم ہوتا ہے، اور غزل ایک مخصوص سانچہ ہے۔ لیکن جو نظم نگاری ہے اس میں آپ نے اگر کوئی مقصد کی بات کرنی ہے، اگر کسی ایک موضوع پر بات کرنی ہے، تو آپ اشعار لکھتے چلے جائیں تو نظم اس کے لیے بہترین سانچہ ہے۔ اگرچہ علامہ اقبال کی آپ قادر الکلامی دیکھیے کہ انہوں نے غزلوں میں بھی یہی کام بڑے زبردست طریقے سے کیا۔ غزلوں میں بھی مسلسل مضامین لکھے، غزلوں میں بھی نظموں جیسا وہ انداز اختیار کر لیا کہ غزل کا وہ جو سانچہ ہے وہ وہی بہترین، لیکن اس میں بات اپنے مقصد کی بھی کرتے رہے، کیونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ زیادہ مؤثر ذریعہ تھا۔ مؤثر جو اثر ڈالنے والا ہے، جو بہت زیادہ بھرپور اثر رکھتا ہے۔ تو یہ نظم جو ہے وہ اسی لیے انہوں نے اختیار کی تھی کہ یہ بہت اچھا اثر رکھنے والا ذریعہ ہے۔ اقبال کا دائرہ فکر مشاہدہ کائنات اور مطالعہ بہت وسیع تھا۔ علامہ اقبال جو ہے بہت سمتوں میں سوچتے تھے، بہت جہتوں میں سوچتے تھے، اور کائنات پر جب وہ غور کرتے تھے تو کچھ مطالب نکالتے تھے، کچھ اس میں ان کو ایسے انکشاف ہوتے تھے کہ جو وہ قوم کے سامنے لانا چاہتے تھے تاکہ قوم میں بیداری پیدا ہو۔ اور مطالعہ بہت وسیع تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ صرف باتیں کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ان کا بہت زیادہ مطالعہ تھا، ان کی بہت زیادہ تعلیم تھی۔ یہاں پر بھی تعلیم حاصل کی پاکستان ہندوستان میں، اور پھر باہر جا کر بھی اس علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے بیرون ملک بھی گئے۔ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ عاشق یعنی عشق کرنے والے تھے، آپ ان کے محبت کرنے والے تھے، آپ ان پر جان نثار کرنے والے تھے، اور اس چاہت اور عقیدت کا اظہار جا بجا ان کے کلام میں دکھائی دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم ان کی شاعری میں پڑھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعتیہ شاعری ہے وہ بھی بہت ملتی ہے، جس کا ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، عقل و خرد، تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست و مملکت اور خودی و بے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ عزیز طلبہ، یہاں میں آپ کو تھوڑا سا شاعر اور فلسفی کا فرق واضح کر دوں کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ عموماً دل میں آنے والی باتیں، یہ حال دل کو رقم کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جو فلسفی ہے وہ اپنے پیچھے ایک سوچ رکھتا ہے، وہ ایک مطلب اور مقصد رکھتا ہے، وہ اپنے فلسفے کو اشعار کی شکل میں اگر ہمارے سامنے پیش کرے تو یہ بہت بڑی اس کی کامیابی ہے۔ اور شاید شاعر اور فلسفی ان سے زیادہ شاید ہی کوئی دنیا میں ایسا ہوا ہو جس نے اپنے فلسفے کو شعروں کا روپ دے کر ہمارے سامنے پیش کیا ہو اور اس میں کامیاب رہا ہو۔ تو علامہ اقبال کے دیکھیے کہ آپ پیچھے جو دائرہ فکر کی بات ہوئی ہے کہ وہ بہت اطراف میں سوچتے تھے، ہر چیز کے بارے میں سوچتے تھے، تو انہوں نے شاعری میں زندگی کے متعلق بھی ایک فلسفہ دیا، نظریہ دیا، کائنات کیا ہے اس کے بارے میں باتیں کی، خدا جو ہے اس کے وجود کے بارے میں، خدا کی جو حقیقتیں ہیں اس کے بارے میں، ابلیس جو ہے، ابلیس جس طرح اپنے کام کرتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے رکھا، خاص طور پر ابلیس کی مجلس شورا جو ہے اس بہت زیادہ ان کے کام کرنے کے طریقے کو، کہ ابلیس کیسے اپنے چیلوں کے ساتھ میٹنگیں کرتا ہے اور باتیں کرتا ہے، اور ان کے کون کون کام ذمہ لگاتا ہے، اور وہ کس طرح اپنے فیصلے کرتے ہیں، یہ بھی علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں
بیان کیا ہے۔ عقل و خرد ہے، پھر عقل اور خرد کی بات کی ہے، یعنی عقل جو ہے بعض اوقات لمبی مسافتوں میں سفر نہیں ساتھ نہیں دیتی، اور اس کے لیے عشق کی چھلانگ لگانی پڑتی ہے۔ ایک ہی جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ اور اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو علامہ اقبال جو ہے وہ عشق کو زیادہ متحرک چیز سمجھتے ہیں، لیکن عقل کے بھی وہ یہ نہیں تھے کہ کوئی دشمن تھے، بلکہ عقل ہی ہوتی ہے جو عشق کو کسی جانب راستہ دکھاتی ہے اور وہ اس جانب تیزی کے ساتھ حرکت کرتا ہے۔ تصوف، پھر تصوف ہے، تصوف جو ہے وہ صوفیاء کا مسلک ہے، اس میں دل کی صفائی پر زور دیا جاتا ہے، لیکن علامہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں آگے بڑھ کر جو ہے نا وہ خانقاہی طریقے سے ہٹ کر نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ان لوگوں کو آگے نکل کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ بندہ ایک طرف ذکر و فکر میں لگا رہے اور کوئی دنیا کا کام نہ کرے۔ قومیت ہے، پھر قوم کی بات انہوں نے کی، بہت زیادہ بات کی قوم کی، کہ قوم کو کیسے آگے لے جانا ہے، قوم کی کیسے کایا پلٹنی ہے۔ پھر ہے مرد مومن، مرد مومن کا تصور ان کا بڑا زبردست ہے۔ مرد مومن جو ہے بہت قلندر مزاج ہوتا ہے، بہت بلند پرواز ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے سیاست و مملکت، پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے ملک کے لیے کون سا نظام ہونا چاہیے، اس پر بھی انہوں نے اشعار میں ایک راہ دکھانے کی کوشش کی، اور خودی و بے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ یہ خودی کا جو علامہ اقبال کا نظریہ ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو خودی میں جو ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں خودی تکبر کا نام ہے، لیکن علامہ اقبال کے نزدیک یہ اپنی پہچان کا نام ہے، کہ انسان اگر اپنے مرتبے کو پہچان جائے، اگر اپنے اس منصب کو پہچان جائے کہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کو سجدہ ہوا ہے، آدم کو سجدہ ہوا ہے، تو پھر اس کو احساس ہوگا کہ میں جو ہے وہ افضل مخلوق ہوں، میں اشرف انسان ہوں، تو مجھے جو ہے وہ باقی ساری کائنات سے آگے بڑھ کر اپنا رول ادا کرنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں گرنا۔ اور بے خودی کیا ہے؟ بے خودی یہ ہے کہ انسان بعض اوقات جو ہے وہ اپنے وجود کو بھول جائے۔ وہ کب بھولے؟ جب قوم کو ضرورت ہو، جب قوم کے لیے یا ملت کے مقاصد ہوں یا اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ہو، تو پھر انسان کو اپنے آپ کو بھول جانا چاہیے اور بے خود ہو جانا چاہیے۔ یہی ان کا فلسفہ ہے کہ بے خودی میں پھر انسان دوسروں کے کام زیادہ آتا ہے اور اپنی ذات کی پرواہ نہیں کرتی، یہاں ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال جیسا عظیم شاعر و فلسفی آج تک پیدا نہ ہو سکا۔ تو ان کے تعارف میں یہ بات تصدیق ہو گئی کہ کوئی ایسا آج تک ان جیسا عظیم شاعر اور فلسفی نہیں پیدا ہو سکتا۔ شاعر تو بہت سارے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں اور بڑے کام کی نکتے پیش کیے ہیں، لیکن جو شاعر اور فلسفی کا اکٹھا ہونا ہے وہ بہت ناممکن سی چیز تھا، لیکن علامہ اقبال نے اسے ممکن کر دکھایا۔ پھر علامہ اقبال کی مختلف کتابوں کے نام ہیں نیچے۔ بانگ درا، بانگ درا کہتے ہیں گھنٹی کی آواز کو۔ پرانے دور میں جب قافلے جاتے تھے تو پھر قافلوں کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص پیچھے نہ رہ جائے، اگر کوئی پیچھے رہ گیا تو اس نے موت کو دعوت دی، وہ ریگستانوں میں گم ہو سکتا ہے، وہ پیاس سے مر سکتا ہے، وہ راستہ بھول سکتا ہے۔ تو علامہ اقبال اپنی شاعری کو بانگ درا کہتے ہیں، یعنی وہ جو گھنٹی بجائی جاتی ہے قافلے کو جگانے کے لیے، میری کتاب وہ کام دے گی۔ پھر بال جبریل ہے، بال جبریل سے مراد ہے جبریل کے شہ پر، یعنی آپ دیکھیں پر ہے، اس کو اس میں مکبر کیا گیا ہے، اس کے شاہ پر، یعنی بہت بڑا پر۔ تو آپ دیکھتے ہیں اقبال جو ہے وہ جبریل کے پر جو ہے، جبریل کے شاہ پر اپنی شاعری کو کہتے ہیں، کہ جس طرح جبریل جو ہے بلند پرواز ہے اور پرواز بلند وہ کرتا ہے اپنی پرواز، اور پھر ایسے ہی مسلمانوں کو بھی اپنی پرواز میں بلند ہونا چاہیے۔ کتاب میں بہت سارے انہوں نے نکتے بیان کیے، اور ضرب کلیم ان کی اردو شاعری کی کتابیں ہیں۔ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ علامہ اقبال یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات عصا ہونا ضروری ہے، طاقت ہونا ضروری ہے۔ ضرب کلیم کا مطلب ہے کلیم کی چوٹ، کلیم کی ضرب، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف باتیں نہیں کرتے تھے، کلیم اللہ ہی نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس عصا بھی تھا، اور اس کو بوقت ضرورت جہاں جہاں جہاد کے لیے، جہاں جہاں مشکلات کے لیے ضرورت پڑتی تھی تو وہ اس کو عصا کو استعمال کرتے تھے۔
ایک دفعہ انہوں نے دریا پہ مارا تو دریا میں راستے بن گئے، ایک دفعہ انہوں نے وہ پہاڑ یا پتھر پہ مارا تو وہاں سے چشمے جاری ہو گئے۔ ان کی اردو شاعری کی کتابیں ہیں، تو علامہ اقبال بھی اپنی شاعری کو ان مفاہیم کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں۔ اربغان حجاز میں بھی کچھ اردو نظمیں شامل ہیں، جبکہ اس کا غالب حصہ فارسی میں ہے۔ اربغان حجاز دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک میں اردو ہے، ایک میں فارسی زبان استعمال کی گئی ہے، اور اس کا زیادہ حصہ فارسی میں ہے۔ تو ارمغان تحفے کو کہتے ہیں اور حجاز مکہ اور مدینہ کو کہتے ہیں، یعنی یہ کتاب مکہ اور مدینہ کی طرف سے تحفہ ہے، مسلمانوں کو پرانی باتوں کی طرف لے جانے والی اس میں باتیں ہیں۔ فارسی کے دیگر شعری مجموعوں میں پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، رموز بے خودی اور اسرار خودی شامل ہیں۔ اب پیام مشرق ہے، مشرق تو آپ جانتے ہیں دنیا دو خطوں میں، دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، مشرق اور مغرب۔ مغرب کے اپنے نظریات ہیں، اصول ہیں، مشرق کے اپنے ہیں، تو علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے، مشرق کا علمبردار شاعر کہا جاتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے پیغام دینے کی کوشش کی ہے۔ پھر جاوید نامہ ہے، اس میں اپنے بیٹے جاوید کے نام پر یہ کتاب کا نام رکھا ہے۔ پھر زبور عجم ہے، زبور آپ جانتے ہیں حضرت داؤد کی کتاب ہے، اور وہ دعائیہ گیتوں پر مشتمل تھی، تو زبور ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور یہاں اقبال کہتے ہیں کہ یہ عجم کی الہامی کتاب ہے۔ مراد یہ ہے کہ میری بھی جو باتیں ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں، اگرچہ انہوں نے کوئی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ اوپر سے نازل ہوئی ہے، لیکن وہ اپنے طور پر جس طرح شاعرانہ تعلی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں شاعر اپنی شاعری کو بہت بڑھا چڑھا کر بلند آواز میں یا اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بیان کر سکتا ہے، تو زبور عجم کہا ہے اپنی کتاب کو۔ رموز بے خودی، اب رموز بے خودی میں اوپر وضاحت کر چکا ہوں کہ اس کتاب میں ایسے اشارے یا علامتیں پائی جاتی ہیں۔ رموز کا مطلب رمز کی جمع، اور اشارے علامتیں کہ انسان کیسے اپنی قوم میں گم ہو سکتا ہے، اور اسرار خودی، اور اس میں اپنے آپ کو پہچاننے کے اسرار یا بھید شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے یہ سبق ہم مکمل کرتے ہیں، اور آئندہ جو ہے آئندہ لیکچر میں ہم انشاءاللہ نظم کا آغاز کریں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے، اور پھر اس کی تشریح و تفہیم کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام، خدا حافظ۔